السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ تو ویورز آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہائیڈرازول کریم کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ہائیڈرازول کریم میں کون سی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے اور اس کی یوزز کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں اس کی میکینزم آف ایکشن، مطلب کہ یہ ایکشن کس طرح کرتی ہے، یہ جو ڈرگز ہے یہ کس طرح ایکشن کرتی ہے، کون کون سی ڈرگ اس میں پڑی ہوئی ہے، بچوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے، بڑوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے، یہی سارا کچھ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ لیکن ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں ہائیڈرازول کی کہ ہائیڈرازول میں کون سی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے۔ تو ویورز اس میں دو قسم کی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے، ایک ہے ہائیڈروکارٹیسون اور دوسری جو میڈیسنز ہے وہ ہے کلورٹرائمازول۔ کلورٹرائمازول اینٹی فنگل ہے، یعنی اگر انفلیمیشن فنجائی کی وجہ سے ہو جائے یا کوئی بھی انفیکشن فنجائی کی وجہ سے ہو جائے تو یہ اس میں کام کرتی ہے کلورٹرائمازول۔ اس کے علاوہ اس میں ہائیڈروکارٹیسون پڑی ہوئی ہے جو کہ اسٹیرائڈ ہے، یہ بھی دو تین قسم کے کام کرتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ انفلیمیشن میں کام کرتی ہے، انفلیمیشن سمپل انفلیمیشن ہو تو اس میں بھی یہ کام کرتی ہے، ریڈنس ہو جائے، سویلنگ ہو جائے تو اس میں یہ کام کرتی ہے، اور دوسری جو ہے اگر الرجی کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جائے تو اس میں بھی یہ بھرپور کام کرتی ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے میں جب ڈائپر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو اس کو انفلیمیشن ہو جاتی ہے، وہ اصل میں الرجی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ بچوں میں بہت زیادہ ڈائپر کا استعمال کرتے ہیں، پیمپر کا استعمال کرتے تو اس میں الرجی کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے، تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ 2-3 دن میں ٹھیک کرتا ہے، بہت اعلیٰ رزلٹ ہوتا ہے، تو یہ 2-3 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہاتھوں میں اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان بھی اکثر فنگل انفیکشن ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اینٹی فنگل بھی پڑی ہوئی ہے، یعنی اینٹی فنگل جو ڈرگز ہے وہ بھی اس میں پڑی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویورز اس کے علاوہ آپ لوگ بڑوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑوں میں بھی اکثر گرمیوں میں الرجی کی وجہ سے زیادہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے بھی یہی الرجیکل انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑوں اور بچوں دونوں میں اینٹی فنگل کی جو انفیکشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح اگر انفیکشن ہو جائے تو اس میں آپ لوگ اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں، انفلیمیشن کی بھی اور اینٹی فنگل کی بھی۔ تو ویورز آپ لوگوں نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ویورز اس کے ساتھ آپ لوگوں نے احتیاط کیا کرنا ہے، ویورز آپ لوگوں نے پانی کا استعمال اسی جگہ پہ بہت کم کرنا ہے، یا بلکہ نہ ہونے کے برابر اس جگہ پہ استعمال کرے پانی کا۔ اور اس کے علاوہ اگر بچوں میں ڈائپر کی وجہ سے اس طرح انفلیمیشن یا انفیکشن ہو جائے تو ڈائپر کا استعمال نہ کریں جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔